والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. درگاہ حضرت سید عبد الوہاب جیلانی نور اللہ مرقدہم کی انتظامیہ کے سربراہ جناب حاجی گلشن الہی صاحب اور ان کے دیگر رفقاء، حضرت علامہ مفتی عابد مبارک المدنی صاحب، علامہ مفتی رفیع الرحمن صاحب، علامہ احمد رضا امجدی صاحب، علامہ سکندری صاحب، یہاں کے سابق خطیب علامہ قاری محمد شریف صاحب، جناب پیر کمال سلطانی صاحب، اسٹیج پر اور موجودہ خطیب اس درگاہ کی جامع مسجد کے علامہ محمد علی حنفی صاحب، دیگر علماء کرام یہاں حیدرآباد کے، ان سب کے نام مجھے مستحضر نہیں ہیں. ان سب کے اکرامات، تشریفات اور احترامات کے ساتھ اور تمام معززین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ صاحب مزار اور جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام ہیں وہ شریعت کے بھی امام تھے اور طریقت کے بھی امام تھے. اور حضور غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے یہ بزرگ تو ان کے حالات کا بیان کرامت سے شروع کرتے ہیں. ان کے والدین کی کرامات، پیدائش کے وقت ان کی کرامت،
مگر ان کی اور ان کی والدہ ماجدہ کی سیرت کیا بتاتی ہے کہ جب وہ اپنی عمر مبارک کے اس حصے میں پہنچے کہ جب بیوہ ماں کو بیٹے کی خدمت کی، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ماں اپنے جوان بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کرتی ہیں اور بغداد روانہ کرتی ہیں، کیونکہ بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا، اور اس زمانے میں روانہ کرتی ہیں کہ جب پیدل سفر تھے، گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر قافلے لٹ جایا کرتے تھے، تو وہ اپنے عظیم فرزند کو اپنے سینے سے جدا کرتی ہیں، تو کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ بغداد میں جا کر پہلے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، علم کی تکمیل کرتے ہیں، اور پھر برس ہاں برس تک اپنے شیخ کے مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریاضت اور مجاہدے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے پہلے علم حاصل کیا اور علم حاصل کر کے ریاضت کی، اور پھر میں مقام قطبیت تک پہنچا۔ تو غوث الاعظم جو پیدائشی ولی ہیں، انہیں تو علم کی ضرورت ہے، تو آج کے جاہل پیروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیرت غوث الاعظم یہ بتاتی ہے کہ پیر طریقت بننے کا حقدار وہ ہے جو عالم شریعت مصطفیٰ ہو۔ اس لیے یہ سارے پاکستان میں اور روئے زمین پر جو اولیاء کاملین ہیں، وہ سب کے سب شریعت کے عالم تھے۔ اس لیے امام اہل سنت نے پیر طریقت بننے کے لیے جو کرائیٹیریا، جو میرٹ بتایا، تو پہلے یہ ہے کہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہو۔ تو اگر وہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے تو وہ پیر بننے کا اہل، زور سے بولو، جو صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ دوسری شرط آپ نے یہ بتائی کہ وہ اپنے عقیدے کے دلائل بھی جانتا ہو۔ جس کا عقیدہ تو صحیح ہو لیکن عقیدے کے دلائل نہ جانتا ہو تو وہ بھی پیر بننے کا اہل، زور سے بولو۔ پھر تیسری شرط آپ نے یہ بتائی کہ وہ اپنے علم کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہو۔ تو اگر کوئی کلین شیو ہو اور سال میں ایک دن پگڑی پہن کر مریدوں کو جنت چھوڑ آئے
پھر وہ بھی فارغ، مرید بھی فارغ، وہ پیر بننے کا اہل ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نہیں۔ تو یہ قوم اندھی ہو گئی ہے، دنیا کے کاموں کے لیے آپ کی عقل کام کرتی ہے اور دین کے لیے نہیں کرتی، کہ اندر جھانک کر اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو دیکھو کہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر آپ نے چوتھی شرط یہ بتائی کہ نسبت متصل ہو، اور جہاں فسق آ جائے، فجور آ جائے، ضلالت آ جائے، نسبت کا اتصال قائم نہیں رہتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مجھے اس مرتبہ مفتی صاحب نے بتایا کہ یہاں دینی تعلیم کا آغاز کیا گیا ہے، یہاں دینی مدرسہ اور جامعہ قائم کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جس سے حضرت سخی عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہوگی، کیونکہ یہ ان کا مشن ہے۔ کیوں کہ پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام وہی ہے جو رسول کا کام ہے، کہ یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے فرائض کیا ہیں؟ کہ آیات الہی پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے قلوب کا، اذہان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو کیا جو چرچ کے سوٹے لگائے وہ تزکیہ کرے گا؟ بولو۔ تو قلب کا تزکیہ، روح کا تزکیہ وہ کرے گا کہ جو سیرت مصطفیٰ پر عمل کرے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں جو مدرسہ قائم کیا گیا ہے، میں اس پر حاجی گلشن الہی اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہاں قابل ترین اساتذہ ہونے چاہیے، بہترین طالب علم ہونے چاہیے۔ امام اہل سنت نے فرمایا، یہ نہیں ہے کہ دین کے لیے جو ہاتھ آئے، فرمایا کہ ٹیلنٹڈ تلاش کرو، جوہر قابل کو تلاش کرو، اور اگر وہ کہے کہ مجھے ماں باپ کے لیے کمائی کر کے دینی ہے تو فرمایا کہ اس کو وظیفہ دو کہ اپنا خرچ بھی پورا کرے، ماں باپ کی ضرورت بھی پورا کرے۔ کیوں دو؟ کہ فرمایا کہ دین کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت کو، زراعت کو، تجارت کو، حرفت کو، معیشت کو، روزگار کو، ملازمت کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ تمام شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی کپڑے بنانے والا نہ ہو تو آپ ستر پوشی کس سے کریں گے؟
کوئی جوتا بنانے والا نہ ہو تو پاؤں میں کیا پہنیں گے؟ کوئی زراعت کرنے والا نہ ہو تو آپ غلہ سبزیاں کہاں سے کھائیں گے؟ کوئی مویشی بانی کرنے والا نہ ہو تو گوشت کہاں سے لیں گے؟ یہ سارے شعبے بھی ضرورت ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا اگر یہ سب کے سب اپنے اپنے پیشے کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم نہیں کہتے کہ سب چھوڑ دیں تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسا انتظام کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر علاقے، ہر بستی سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے 100% وقف کر کے نکلیں، فل ٹائم دین کے لیے نکلیں، وہ اپنا سب کچھ دین کو دے دیں اور ان کی ضرورت یہ سارا معاشرہ برداشت کرے، کیونکہ یہ سب معاشرے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ نکلیں تو کیا قوال بن جائیں، عامل بن جائیں؟ میرا رب فرماتا ہے کہ نہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کے فقیہ بن جائیں، مفتی بن جائیں، مفسر بن جائیں، محدث بن جائیں، کیونکہ دین کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کائنات فرماتا ہے۔ آج ہمیں ملک میں اور ملک سے باہر اگر باطل سے مقابلہ ہے تو علم کے میدان میں ہے، کسی اور میدان میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ مغرب والے ہماری فوج سے پریشان نہیں، ہمارے تمام شعبۂ حیات سے کوئی پریشان نہیں، ان کو پریشانی ہے تو مدارس سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پریشانی کس سے ہے؟ مدارس سے، اور وہ بھی پاکستان کے مدارس سے۔ پاکستان کے مدارس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ حضرت ابھی آئے ہیں بغداد سے، جامعہ ازہر میں، جامعہ دمشق میں، جامعہ بغداد میں اور کہیں کوئی کلین شیو ممبر پر بیٹھ سکتا ہے، مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہے، کیا پاکستان کی کسی دیہات کی 20 فٹ کی مسجد میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو، لوگ برداشت کریں گے؟ تو یہ جو آپ کو صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ ان مدارس کی خدمات ہیں۔ اور فرق کیا ہے کہ یونیورسٹیاں تو سعودیہ میں بھی ہیں، جامعہ المدینہ، جامعہ ام القریٰ، جامعہ دمشق، جامعہ ازہر 1000 سال پرانی، لیکن حرمین طیبین سمیت روئے زمین کی ساری مسجدیں کورونا میں بند ہو گئیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں۔ اس لیے آپ کو فرق سمجھ میں آیا؟ تو یہ خدمات ہیں ان مدارس کی۔ کوئی پیر بھی آگے لڑنے کے لیے نہیں آیا، یہ ٹوٹے پھوٹے علماء، یہ دین کے خادم یہ میدان میں آئے کہ حالات
کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں مسجد بند نہیں ہوگی۔ میں ایک مرتبہ اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں ایک کانفرنس تھی، اس میں گیا، این جی اوز کے لوگ تھے۔ ایک بیگم صاحبہ نے کہا کہ قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مولویوں کو ٹھیکہ کسی نے نہیں دیا۔ آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ ہم نے کب بتایا کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ لہذا چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی ڈاکو، کوئی چور عمارت میں نقب لگائے، اس ہاتھ کو توڑ دے۔ اس کے لیے پہلوان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صاحب ایمان ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا علامہ خادم حسین پہلوان تھے؟ سنیں مہربانی، وہ تو معذور تھے، لیکن وہ ایسے معذور تھے کہ لاکھوں کروڑوں جو اپنی مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہیں، وہ ایسے لاکھوں ان پر قربان ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ وہ دین مصطفیٰ کے چوکیدار تھے، وہ ختم نبوت کے پہرے دار تھے۔ اس لیے علامہ صاحب کہہ رہے تھے تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے کربلا کے سوداگر اور خون حسین کے تاجر تو بہت دیکھے ہیں، لیکن اپنی کربلا سجانے والا ایک ہی خادم حسین رضوی دیکھا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ جو پیر طریقت شریعت پر عامل ہے، صاحب علم ہے اور علم کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن اگر اس کی صورت مصطفیٰ کے مطابق نہ ہو تو وہ شہزادہ ہو، میرزادہ ہو، پیرزادہ ہو، قبول نہیں ہے۔ ہمیں کون قبول ہے؟ جو جس کی ذات میں، جس کی صورت میں ہمیں صورت مصطفیٰ نظر آئے۔ ان بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اس لیے ہم آج یہاں پر بیٹھے ہیں، اس لیے ہم آج یہاں پر جمع ہیں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغدو عالماً، یا عالم بن جاؤ، او متعلماً، یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعاً، یا ان کی باتوں کو توجہ سے سننے والے بن جاؤ، او محباً، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن خامساً۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی پانچواں آپشن نہیں ہے۔ آپ کو دین کے تحفظ کے لیے علماء ربانیین سے جڑ کر رہنا ہے۔ اس لیے جب حضور غوث العظم مقام قطبیت پر فائز ہوئے
تو آپ ایک جگہ تھے، آسمان پہ بادل نمودار ہوئے، روشنی چمکی، آواز آئی کہ عبد القادر تم نے اتنی عبادت کر لی ہے، اتنی کر لی ہے کہ اب ہم نے تمہیں عبادت سے ایگزمپٹ کر دیا، مستثنا کر دیا۔ آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تاجدار کائنات اللہ کی عبادت سے مستثنا نہیں ہے اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ رحمان کی آواز نہیں ہو سکتی، شیطان کی آواز ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آواز آئی کہ عبد القادر اس حربے سے میں نے 70 ولیوں کو راہ راست سے ہٹایا، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ اس لیے اگر کوئی محض عالم ہے اور علم پر ناز کرے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے اسلاف کی راہ کو چھوڑ کر الگ کوئی راستہ اختیار کرے تو وہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ وہی علم چاہیے کہ جس کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو۔ آج میں غنیۃ الطالبین غوث الاعظم کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو بزرگوں کے ساتھ ہمارا ارادت کا رشتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ ارادت کے معنی کیا ہیں؟ ارادت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی مرضی کو کسی اللہ والے کی مرضی پر قربان کر دینا۔ ارادت کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنی خواہشات نفس کو، اپنی مرضی کو چھوڑ کر کسی اللہ والے کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو، وہ مرید کہلاتا ہے۔ اور جب اس مقام پر پہنچ جائے کہ ان کی مرضی اور ان کے مرشد کی مرضی اللہ کی مرضی سے جڑ جائے تو مراد بن جاتا ہے۔ مرید ہوتا ہے اور پھر کیا بن جاتا ہے؟ مراد بن جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ آپ بیعت کرتے ہیں نا، تو آپ کے مسئلے میں تو آسان ہے کہ پیر صاحب کے پاس گئے، مجھے بیعت کر لیجئے، لیکن حقیقت میں یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بیعت ہے یہ بے سے ہی بنا ہے، اور بے کے معنی کیا ہے؟ خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، یہ بیعت ہے۔ تو جو بیعت کرتا ہے وہ اپنے شیخ کے توسط سے اللہ سے سودا کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں جنت دے گا۔ ایک تو اس کا کرم ہے، نہ جان ہماری نہ مال ہمارا، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، پھر فرماتا ہے میرے ہاتھ بیچ دو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اللہ سے سودا ہو گیا۔ آج کل سودا ہوتا ہے، کہیں سنے؟ فرمایا
بأن لهم الجنہ فیقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ضرورت پڑے تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں، یا تو دشمن دین کو مار دیتے ہیں یا اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جو سودا اللہ فرماتا ہے مجھ سے ہوا ہے، اس پر میرا پکا وعدہ ہے۔ یہی وعدہ تورات میں تھا، یہی وعدہ انجیل میں تھا، یہی وعدہ قرآن میں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پکا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اے میرے بندو، تم نے جو مجھ سے سودا کیا ہے، تمہیں اس کامیاب سودے کی مبارکباد ہو۔ کون دے رہا مبارکباد؟ اللہ۔ تم بشارت سنو، اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ ان کو بشارت دو، انہوں نے رب سے کامیاب سودا کر لیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ ممتحنہ میں فرمایا، صحابہ بیعت کرتے تھے نا، تو جب صلح حدیبیہ میں بیعت کی صحابہ نے، 1400 صحابہ نے، کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے پیارے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ ہمارے ہاں اسلام میں، ہمارے علوم میں ان کو انشاء کہتے ہیں، انگریزی میں کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ یہ حضرت ہاؤسنگ کا کام کرتے ہیں، جب سیل ڈیڈ لکھی جاتی ہے تو سودا تو اب ہوتا ہے، لیکن وہ پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے۔ کیا حضرت؟ کہ آئی سولڈ، آئی باٹ، مطلب ہو تو اب رہا ہے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ جیسے آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں نے میرے حبیب کے ہاتھ پر جو سودا کیا، یہ اتنا پکا سودا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، اگر ان سے کسی کو تکلیف ہے تو کس پر اعتراض ہے؟ اللہ پر۔ زور سے بولو۔ اللہ پر۔ جب اللہ کسی کو سند دے دے، گارنٹی دے دے کہ میں راضی ہو گیا، اور بلکہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو جو صحابہ سے دشمنی کرتا ہے وہ رب کے اس پیمان کو ٹھکراتا ہے۔ اس لیے جب صحابہ سے پوچھا گیا، کیونکہ یہ بیعت تھی قصاص عثمان کی، کہ بھئی آپ لوگوں نے جو نبی کے ہاتھ پر سودا کیا تھا تو کس قیمت پر کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بایعنا علی الموت، ہم نے جان کا سودا کیا تھا، کہ اگر اللہ کے دین کو ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم جان قربان کر دیں گے۔ یہ سودا تھا۔ تو بیعت یہ ہوتی تھی۔ اب آج کل تو رسمی بیعت کرتے ہیں نا، تو بیعت کے معنی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی
اگر آپ کے پاس مومنات صحابیات بیعت کرنے کے لیے آئیں، کیا کرنے آئیں؟ تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ پیر صاحب کے رجسٹر میں آپ کا نام داخل ہو گیا، فرمایا کہ ایجنڈا پیش کریں، ان پر منشور پیش کریں، ان پر دستور پیش کریں، ان پر شرائط پیش کریں کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان ترازی نہیں کریں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر صحابیات کو یہ 6 پوائنٹ ایجنڈا منظور ہے تو فبایعہن، ان سے سودا کر لیجئے جنت کا، ان سے جنت کا سودا کر لیجئے، ان کی بیعت قبول کر لیجئے۔ تو صحابیہ، اور کبھی کبھی آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم بھی مومنات کی بیعت کرنا چاہو تو آؤ کر لو، تو نبی بیعت لیں تو ایجنڈا ہو، تو حضرت پھر آج کے پیروں کو بھی ایجنڈا بنانا چاہیے، بیعت کا کوئی منشور ہونا چاہیے، بیعت کے بعد انقلاب آنا چاہیے، بیعت کے بعد تبدیلی آنی چاہیے، اور یہ تبدیلی آتی تھی۔ ان بزرگوں کی برکت سے لوگوں کے اخلاق میں، کردار میں، عقیدے میں، ایمان میں تبدیلی آتی تھی۔ اور سودا جان کا ہے، آپ تو چاہتے ہیں چند نعروں سے خرید لیں گے، کچھ سمجھتے ہیں چند نوٹ پھینک کے خرید لیں گے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو میرے عزیزوں، آج یہ جتنے چینلز ہیں اس میں لبرلز نے مورچے اپنے جمع رکھے ہیں، قدم قدم پر مقابلہ ہے، قدم قدم پر چیلنج ہیں، اس لیے ان مجالس میں لازم ہے کہ آپ یہ سبق لے کر جائیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، جن بزرگوں کی محبت میں آئے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اندھا سودا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص بیعت کرنے آئے، حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یدک لأبایعک، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ فبسط یدہ، حضور نے ہاتھ بڑھا دیا، فقبض یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھی تم نے خود کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرتا ہوں، اور میں نے ہاتھ بڑھایا اور تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا اشترطو، یا رسول اللہ میں شرط لگاؤں گا۔ ذرا سوچو، شرط دینے والا لگاتا ہے یا لینے والا؟ لیکن لینے والے کو پتا تھا
کہ یہاں دولت بڑھتی ہے، شرط لگاؤ تو تب بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ بما تشترط، کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ماضی کی زندگی میں نے بڑے جرائم کیے ہیں، بدکاریاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اما تعلم، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھ لیا تو سلیٹ صاف ہو گئی، قلب کی، روح کی، ذہن کی، لوح قلب، لوح دماغ ایک کلمے کی برکت سے پاک ہو گئی۔ عربی میں بیعت رضوان کا ذکر کر رہا تھا، وہ تھی قصاص عثمان کے لیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر پتہ ہوتا عثمان زندہ ہیں تو یہ بیعت نہ لیتے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ سب کی بیعت ہو گئی تو حضور نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور دائیں ہاتھ پر رکھا، فرمایا کہ ہذہ بیعت عثمان، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو آپ بتائیں کہ بیعت مردوں کی لی جاتی ہے یا زندوں کی؟ تو آقا کو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہیں، لیکن مشرکوں کو پیغام دینا تھا کہ یہ جانثار جان کا سودا لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر چیز اپنی قیمت مانگتی ہے، تو ایمان بھی اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس دولت ایمان اور نعمت ایمان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور جب یہ بزرگ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بزرگ حضرت علی ہیتی تھے، وہ بھی ولی تھے۔ اس زمانے میں تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، سال میں 1-2 بار۔ تو قافلہ جا رہا تھا، ان کے مرید نے پوچھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو حضرت علی ہیتی نے فرمایا کہ نہیں جاؤ، مارے جاؤ گے۔ تو آدمی حریص ہوتا ہے، تو وہاں سے اٹھے اور غوث العظم کے پاس آ گئے۔ ان سے پوچھا قافلہ جا رہا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں؟ غوث العظم نے فرمایا چلے جاؤ۔ چلے گئے، تجارت کی، پیسہ کمایا، واپسی کا سفر تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ایک اس کو ہم یعنی کہتے ہیں، تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بری ہوئی تھی۔ حمام میں غسل کرنے گئے، تھیلی طاق پر رکھ دی، نکلتے ہوئے بھول گئے، آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکو آ گئے ہیں، ان کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، گھبرا کر اٹھے۔ اچانک یاد آیا کہ وہ اشرفیوں کی تھیلی تو میں چھوڑ آیا تھا۔ وہاں گئے تو تھیلی بھی مل گئی۔ اب بغداد میں داخل ہوئے تو ڈبل مائنڈڈ تھے کہ پہلے اپنے شیخ کے پاس جاؤں جنہوں نے منع کیا تھا کہ مت جاؤ، مارے جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، اور یا غوث العظم کے پاس جاؤں کہ جنہوں نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اتنے میں ان کے شیخ سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میاں تردد نہ کرو، میں نے جو کچھ کہا تھا تمہارے ساتھ وہی ہونا تھا، لیکن تم جانے سے پہلے غوث العظم کے پاس چلے گئے تو جو عالم بیداری میں ہونا تھا اللہ نے خواب میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ ہے
اس حدیث کے معنی کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ، کہ میرا بندہ میرے قریب جو سب سے زیادہ ہوتا ہے فرض ادا کر کے. اس لیے ہم ساری رات جاگیں تو یہ فرائض کا بدل نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا کہ وہ نوافل پڑھ کے میرے قریب آتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے. کچھ علماء نے یہ معنی بتائے کہ اس کے کان وہ اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، چلتا نہیں. تو امام راضی نے کہا کہ وہ تو اللہ کا محبوب پہلے ہی بن چکا ہے. جب محبوب بن چکا ہے تو پھر اللہ کی مرضی کے خلاف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے اپنے نور نظر سے دیکھتا تھا، اب نور باری تعالیٰ سے دیکھ رہا ہے. پہلے اپنی سماعت سے سنتا تھا، اب نور الہی سے سنتا ہے. پہلے اپنے ہاتھ کی طاقت سے پکڑتا تھا، اب اللہ کے نور کی طاقت سے پکڑتا ہے. جیسے حضور نماز استسقاء پڑھا رہے تھے، بارش کی نماز، آپ نماز میں اچانک آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا، پیچھے ہٹ گئے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج خلاف معمول آپ نماز میں آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا، کیا بات تھی؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے پھلوں کے خوشے میرے سامنے ہیں، میں نے چاہا کہ توڑ دوں تاکہ تمہیں کھلاؤں، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا. اگر جنت کا پھل کھا لو گے تو پھر دنیا کی کسی چیز کی لذت نہیں ملے گی اور پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا. تو اللہ کی طاقت آ جائے تو مدینے میں بیٹھے ہوں تو جنت کے پھل ہاتھوں کی رسائی میں ہوتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. حضرات گرامی، مفتی صاحب قبلہ دستار بندی فرمائیں گے. میں اسلامک انسٹیٹیوٹ کے محتمم جناب، صرف دستار بندی ہوگی، مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دستار بندی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب اپنی نشستوں میں بیٹھے رہیں، نظم و ضبط برقرار رکھیں. ملاقات کے حوالے سے بعد میں ملیے گا. آپ سب بیٹھے رہیں تاکہ دستار بندی کی ایک جو پر رونق رسم ہے وہ ادا کی جائے. اس کا انعقاد شایان شان طریقے سے کیا گیا ہے. بیٹا یہاں تشریف لے آؤ. آپ یہاں پر مفتی ساجداد خان سکندری صاحب آگے تشریف لے آئیں تاکہ دستار فضیلت اور آسان ہو جائے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامک انسٹیٹیوٹ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی، میری سب سے گزارش ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ تھوڑا رش کم کریں تاکہ پھر بچے آئیں اور پھر ان کی دستار بندی ہو. میں پھر آپ سے عرض گزار ہوں جتنے بھی لوگ یہاں ہیں وہ تھوڑی جگہ چھوڑیں تاکہ دستار بندی کے حوالے سے رسم جاری کی جائے. جبہ پہنائیے بچوں کو. یہاں الحمدللہ 5 طلباء کرام اس سال عالم بنے ہیں اور اس ادارے کو بنے ہوئے مفتی صاحب یہ 5واں سال ہے. اور الحمدللہ میں نے یہاں دورۃ الحدیث شریف پڑھایا ہے اور پڑھانے کے بعد یہیں سے بچے فارغ التحصیل ہوئے. تو آپ کے سامنے میں صرف 2 باتیں ضرور کروں گا کہ قبلہ حاجی صاحب نے جب اس ادارے کا انعقاد کیا تو صرف یہ ادارہ آپ کے سامنے نہیں ہے مثال. الحمدللہ پوری حیدرآباد سطح پر ہم نے 26 کورس ایسے کروائے ہیں جو اصلاح والے بھی ہیں، عقیدے والے بھی ہیں، اور آخری کورس تھا ہمارا تفہیم اصطلاحات علم مناظرہ کورس. تو اب سب سے پہلے آئیں گے آپ کے سامنے مولانا قاسم.
مولانا قاسم آ جائیں دستار فضیلت کے لیے. مولانا قاسم سب سے پہلے آ جائیں دستار فضیلت کے لیے. مولانا قاسم، ان کے بعد مولانا جواد جلالی. آپ لوگ ہٹیے اور دستار بندی کا ایک عمل جاری و ساری رہے. محمد جواد جلالی صاحب تشریف لے آئے آگے. جواد جلالی آگے تشریف لے آئے. مفتی صاحب داد سکندری صاحب استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی صاحب داد سکندری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. مفتی صاحب داد سکندری صاحب آگے تشریف لے آئیں. اگلے طالب علم ہیں علامہ فیصل قادری، جلدی جلدی آگے تشریف لے آئیں. علامہ فیصل قادری صاحب، علامہ فیصل قادری صاحب یہ آگے تشریف لے آئیں. اس کے بعد تھوڑا اگر جگہ چھوڑیں تو پھر کیمرے والے بھی دیکھتے رہیں اپنی آنکھ سے. علامہ فیصل صاحب کے بعد آئے علامہ محمد شریف صاحب، جلدی سے تشریف لے آئیں. علامہ شریف جائیں آگے، ادھر آ جائیے، جائیں آگے. امام علامہ شریف صاحب آ جائیں آگے. اس کے بعد علامہ کفایت علی جعفری، علامہ کفایت علی جعفری صاحب آگے تشریف لے آئیں. علامہ کفایت علی جعفری صاحب آگے تشریف لے آئیں. اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ سامنے سے ہٹ جائیں تاکہ یہ علماء کرام جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ان کا گروپ فوٹو آ جائے. آپ لوگ بیٹھیے، نہیں آپ لوگ بیٹھ جائیے. علامہ فیصل صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے. آخری ہیں علامہ سید کفایت علی جعفری، آگے تشریف لے آئیں. علامہ سید کفایت علی جعفری، میری آزادی شیلڈ لے جا رہا ہوں. یہ علامہ کفایت سید علی جعفری صاحب، بچوں کے لیے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں تاکہ ان کا گروپ فوٹو آ جائے مفتی صاحب کے ساتھ. آخر میں مفتی صاحب قبلہ کو زحمت دوں گا کہ وہ ہمارے مدرس بطور صدر مدرس محترم جناب محمد زہیب حسین قادری دامت برکاتہم العالیہ کو یہ شیلڈ پیش کریں گے. میں 5 سالہ خدمات پر مدرسے کی جانب سے یہ اعزازی شیلڈ جناب حضرت علامہ مفتی زہیب برکاتی صاحب کو قبلہ اپنے دست مبارک سے پیش کریں گے. مفتی عابد مبارک صاحب سے درخواست ہے کہ صرف یہ آخری شیلڈ مفتی صاحب کے دست مبارک سے. زہیب برکاتی صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ 5 سال ان نوجوانوں پر محنت کی اور ان کی شفقتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں علم دین کی دولت سے مالا مال کیا اور یہ ماشاءاللہ اپنا سینہ خالی لے کر آئے تھے. اب ماشاءاللہ ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام محفوظ ہو چکا ہے، یہ عالم بن چکے ہیں. اور یہ تمام محنت ہمارے محترم حضرت علامہ مفتی محمد زہیب برکاتی صاحب کی ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے ہمتوں میں محنتوں میں مزید برکت عطا فرمائے. میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک فوٹو صرف نوجوانوں کا مفتی صاحب کے ہمراہ بن جائے تو ان کے لیے یادگار ہو جائے گا. میں تمام نوجوانوں سے جنہوں نے درس نظامی کیا ہے وہ فوراً جو علماء ہیں کراچی سے ہمارے حضرت مفتی رفیع الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی عابد مبارک صاحب اور میں حضرت علامہ مفتی احمد رضا امجدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مل کر بس ایک فوٹو ان نوجوانوں کی یادگاری تصویر اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا مزید بقیہ حصہ تمام حضرات محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ تشریف رکھیں.
حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 9 روزہ سالانہ عرس مقدس حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے چیئرمین بارگی چیئرمین قبلہ خاک نشین و دربان عالیہ حضرت سخی سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی حضور قبلہ پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکاتہ العالیہ کی یہ تمام تر کاوشیں ہیں کہ جن کی کاوشوں سے ماشاءاللہ یہ 9 روزہ سالانہ عرس مقدس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ دربار عالیہ پر منعقد ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب کی